الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ تمام بھابا مل کے بآواز بلند درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، سائے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جانم کیا چیز ہماری ہے، قربان دل و جانم کیا چیز ہماری ہے، اور کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے،
یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، اور نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، آقا جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سے واری ہے، کہ یا رسول اللہ جنہیں تانوں ویکھیا جنہیں تہاڈا دیدار کیتا اور جنہیں نہیں کیتا انہاں سارا دا دل کدا تہاڈے تو جانا قربان کر دی ہے، جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سے واری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ گرامی قدر احباب، ماہ رمضان المبارک دی مبارک ساعتاں دے اندر اللہ کریم نے دوسرا جمعۃ المبارک سانو مسلماناں نوں عطا فرمایا، اور ساری خوش نصیبی ہے کہ اسی گھڑیاں اللہ تعالیٰ دے گھر دے اندر بیٹھ کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی یاد کے اندر گزارے ہیں۔ ماہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بہت سارے اہم اور اسلام کے عظیم الشان واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ اس ماہ مبارک کے اندر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال مبارک ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال مبارک ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا وصال مبارک ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر جنگ بدر ہوئی، اور اس ماہ مبارک کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا۔ تو یہ مہینہ بڑی ہی بابرکت اور پر نور سعادت والا مہینہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑے ہی بابرکتاں اور عظمتاں رکھیاں ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، یعنی کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس طرح حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یزاد فیہ الرزق المؤمن، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے اندر مومنہ دے رزق کے اندر اضافہ فرما دیتا ہے۔ تو یہ مہینہ بڑی ہی بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے اور شانہ والا مہینہ ہے۔ تو اس ماہ مبارک کے اندر کثرت نال تلاوت قرآن پاک کرنی چاہیے، اپنی گناہوں تو معافی مانگنی چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو اس ماہ رمضان مبارک کا ادب و احترام بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان مبارک دے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، تمام جہلی تہذیبہ کے اندر خواہ شرقی ہوں یا غربی، قدیم ہوں یا جدید، عورتوں نوں ایک کھلونا سمجھا جاتا سی اور اجے بھی کھلونا ہی سمجھا جا رہا ہے، اور بے شرم اور بے حیا نگاہاں عورتوں کا تعاقب کرن واسطے
کسی بھی قسم دی شرم محسوس نہیں کردیاں۔ جدوں تک عورت اپنے حقوق تو محروم اور بے خبر رہی ہے، اتنی دیر تک عورت نو محفل رقص دی زینت بنن تے مجبور کیتا جاتا سی۔ لیکن جدوں عورتاں نو اپنے حقوق دا پتہ چلیا کہ اے تواڈے حقوق نے، تو جو پرانے کھلاڑی سن انہوں نے عورتوں دا شکار کرنے واسطے ایک جال بچھایا، یعنی کہ انہوں لوگوں نے اپنا سارا فلسفہ اور زور قلم عورت کو یہ باور کروانے واسطے صرف کر دیتا کہ ہن تسی آزاد ہو، جس طرح تہاڈا دل کردا ہے بناؤ، سنگار کر کے سج سنگار کر کے تسی باہر بازار کے اندر نکلا کرو، یعنی کہ ہن تانوں آزادی حاصل ہو گئی ہے، تسی ہن آزاد ہو، اور کوئی بندہ تہاڈی آزادی دی رکاوٹ دے اندر رکاوٹ حائل نہیں کر سکتا، یعنی کہ تہاڈے آزادی وچ کوئی بندہ رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ تو سماعت فرمائیے کہ جس طرح اللہ تعالی مرداں دا خالق ہے، اسی طرح عورتاں بھی اس دی مخلوق نے۔ اللہ تعالی مرداں نال بھی محبت کردا ہے اور عورتاں دے نال بھی محبت کردا ہے، اور اللہ تعالی مرداں دی اور عورتاں دی انہاں دوواں دی خیر چاہتا ہے، یعنی کہ جس طرح اللہ تعالی مرداں نو آبرو مندانہ اور باوقار زندگی گزارنے کا حکم ارشاد فرماندا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ عورتوں نو بھی عفت و عصمت اور شرم و حیا کا پیکر بن کے زندگی گزارنے کا حکم ارشاد فرماندا ہے کہ تسی اپنی زندگی کس طرح گزارنی ہے، کس انداز دے نال گزارنی ہے۔ شریعت مصطفیٰ دے اندر ساری ڈیٹیل موجود ہے۔ اس آیت مبارکہ دے اندر بھی یہ فرمایا گیا ہے کہ عورتاں اپنی زندگی کس طرح گزارن۔ تو حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ مدینہ شریف کے اندر چونکہ یہودیاں دی اور مشرکین دی تعداد کافی سی، انہاں لوگاں دے اباشی نوجوان کہ جو شرم و حیا دی قدر تو ناواقف سن، شرم و حیا دی قدر تو ناواقف سن اور فسق و فجور دے دل دادا سن، تو جدو عورتاں اپنے گھراں دے وچوں نکلدیاں سن تو وہ لوگ انہاں عورتاں دا پیچھا کردے سن، انہاں عورتاں دے پیچھے جاندے سن کہ عورتاں کدھر جا رہی ہیں، انہاں نوں تنگ کرن واسطے۔ تو جدو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے کے آئے تو چونکہ مسلمان عورتوں نے بھی اپنے گھراں وچوں ضروری کاماں سے باہر نکلنا پیندا سی، وہی جو نوجوان سن انہاں دے مشرکین دے یہودیاں دے انہاں مسلمان عورتوں نوں تنگ کردے سن، تو جدوں انہاں نوں منع کیتا جاتا سی کہ تسی یہ کام کیوں کردے ہو، اس تو بعد آ جاؤ، تو وہ کہندے سن کہ سانوں پتہ نہیں چلدا ہے گا کہ یہ کافراں دی عورتاں نے یا مسلماناں دی عورتاں نے، یعنی کہ سانوں پتہ نہیں چلدا ہے گا، جدوں اسی جاننا ساری عورتاں جانਦੀਆਂ نے عورتاں ایک جیسے ہوندے، تو سانوں پتہ نہیں چلدا ہے گا انہاں دی پہچان دا کہ اے مسلمان دی عورتاں نے یا اے غیر مسلمان دی عورتاں نے۔ تو نبی پاک سرکار دی بارگاہ دے اندر مسلماناں نے عرض کیتی کہ یا رسول اللہ اسی بڑے پریشان ہاں انہاں لوگاں دی وجہ تو، یا رسول اللہ ساڈی اس پریشانی دا حل فرمایا جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت مبارکہ لے کے حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، اللہ فرمانا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ محبوب اپنی بیویوں کو فرما دے اور اپنی چاروں بیٹیاں کو فرما دے اور تمام مولا دی عورتوں کو فرما دے کہ جو اپنے گھراں تو نکلیا کرن تو پردے دا اہتمام کر کے نکلا کرو، جدو اپنے گھراں وچوں نکلیا کرن تو ایک چادر دا پلو اپنے چہرے تے ڈال لیا کرو تاکہ لوگاں نو پتہ چل جائے، انہاں غیر مسلمانوں پتہ چل جائے کہ اے جنہاں اپنے چہرے دے اوتے پلو چادر دا ڈالیا ہوا ہے اے مسلماناں دی عورتاں جا رہی ہیں، تاکہ ایک پہچان ہو جائے کہ جو غیر مسلم نے وہ عورتاں اپنے گھراں وچوں بغیر پردے تو نکلدیاں نے،
اور جدو مسلمانوں کی عورتیں نکلدیاں نے اپنے گھراں وچوں تو پردے دا اہتمام کر کے نکلدیاں نے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، فرمایا محبوب اپنی بیویاں کو فرما دیو، اپنی چاروں بیٹیاں کو فرما دیو، اور تمام مومنہ کی عورتوں کو فرما دیو کہ وہ اپنے گھر سے نکلیا کرن تو پردے دا اہتمام کر کے نکلیا کرن، تاکہ انہاں بدبختاں نوں پتہ چل جائے کہ اے جو عورتاں جا رہی ہیں اے مسلماناں دی عورتاں جا رہی ہیں۔ حضرات وقار آپ احباب دی خدمت اندر چند گزارشات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سیرت مبارکہ دے حوالے نال عرض کراں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو سن کے اور سارے نوں اس سے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور ساری بیٹیاں نوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی سیرت مبارکہ تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ واقعہ فیل تو 15 سال پہلے مکہ شریف کے اندر پیدا ہوئے۔ آپ دی والد گرامی کا نام ہے خویلد بن اسد، اور آپ دی والدہ کا نام ہے فاطمہ بن زیدہ رضی اللہ تعالیٰ، فاطمہ بن زیدہ آپ دی والدہ کا نام ہے۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شروع تو ہی بچپن تو ہی نیک طبیعت دی مالکہ سن، اور آپ دا جو گھرانہ سی یہ گھرانہ فضولیات و لغویات و بےہودہ گلاں تو دور رہندا ہے۔ یہی وجہ سی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جو تربیت ہوئی سی ایک بہترین ماحول کے اندر ہوئی ہے، اور بڑی جو محبت اور پیار والی جو گل ہے جو سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی طاہرہ دے لقب دے نال یاد کیتا جاتا سی، یعنی کہ آپ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ نو طاہرہ دے لقب دے نال یاد کیتا جاتا سی، پکارا جاتا سی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ شان بارکہ ہے۔ کون حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضرات حضور دی عمر مبارک ہے 25 سال، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ دی عمر مبارک ہے 40 سال۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور دی بارگاہ کے اندر پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ میرا سامان ملک شام تو لے جاؤ، میں دوسرے 1% منافع دینی، یا رسول اللہ میں تو 2% منافع دینا۔ تو حضور نے انہوں نے آفر کو قبول فرمایا، تو حضور انہوں دا سامان لے کے ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، اور نال حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے خاص غلام میسر نال بھیجا کہ حضور کو جو معجزات ظاہر ہوتے جان گی انہوں نے لکھنا نہیں اور نوٹ کرتا نہیں، واپسی سارے حافظ میں دس رہے ہیں کہ حضور تو ہی معجزات ظاہر ہوئے ہیں۔ جب حضور ملک شام پہنچے تو حضور نے جا کے ملک شام کے اندر ایک درخت کے تھلے آرام فرمایا۔ اس جگہ تے ملک شام کے اندر ایک راہب سی، نستورہ راہب اس کا نام ہے، انہیں جدو دیکھا کہ حضور ایک درخت کے تھلے آرام فرما رہے ہیں، سرکار تشریف فرما رہے، اس راہب نے پوچھا اس نستورہ غلام کو، نستورہ راہب نے پوچھا میں سرا کرو کہ اے جو درخت دے تھلے آرام کر رہے نے یہ شخصیت کون نے؟ آج تک اس درخت دے تھلے کوئی بندہ نہیں ستا گا۔ تو انہوں نے جواب دیتا کہ جو درخت دے تھلے آرام فرما رہے ہیں انہاں دا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ انہاں دا تعلق بنو ہاشم دے نال ہے، قریش دے قبیلے بنو ہاشم دے نال ہے۔ تو جو راہب سی اس راہب نے کہا کہ میں اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے کہنا کہ اس درخت کے تھلے صرف اللہ کا نبی ہی آرام فرما سکتا ہے۔ اس راہب نے آخیا کہ جو میں نشانیاں تورات کے اندر پڑھیاں نے، انجیل کے اندر پڑھیاں نے، وہ ساری نشانیاں حضور کے اندر موجود نے۔ اس راہب نے آخیا کہ ساری نشانیاں حضور کے اندر موجود نے، مینوں نظر آ رہی ہیں۔ اس نے دعا کی تھی کہ اللہ سونیا مینو لمبی عمر عطا فرما، مینو زندگی عطا فرما، تاکہ جدو حضور اعلان نبوت کرن تو میں حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کو غلاماں دے اندر شمار ہو جاواں۔ تو صاحب نے وصیت کی تھی کہ اے مئی سارا تو حضور دا ساتھ نہ چھڈی، جو ہی حضور اعلان نبوت فرما تو حضور دا کلمہ پڑھ کے حضور دا غلام بن دے۔ جدو سرکار واپس آئے
تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا کہ کس طرح پھر حضور کو معجزات ظاہر ہونے؟ انہوں نے کہا جدوں جو سرکار اپنا مال فروخت کرتے سن تو سب تو پہلے حضور اپنے مال کا نقص بیان کرتے سن کہ یہ اے کمی ہے، یہ کمی ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماندے نے پھر تو مال وکی نہیں ہونا۔ تو میں اس طرح کہتے ہیں پہلے مال نہیں سی وکتا، ہوں سب تو زیادہ مال وکیا ہے۔ انہوں نے اچھا پھر نفع نہیں آیا ہونا؟ انہوں نے کہا نفع پہلے تھوڑا آتا سی اور حضور دے وسیلے نال اللہ نے سب تو زیادہ نفع عطا فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے مکان دی چھت دے اوتے بلڈنگ تے کھڑیا سن، حضور واپس تشریف لے آ رہے سن۔ انہوں نے تکیا کہ حضور تشریف لے آ رہے ہیں، جدو سرکار نے انہوں تکیا بلڈنگ تے کھڑے ہوئی ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ جس طرف حضور چلتے جاندے ہیں حضور دے اوتے بدل میں چھا کرتے جاندے ہیں۔ یہ ایک عجیب محبت ہے کہ ایسا کدی نہیں دیکھا کہ بندہ چلدا ہوئے اور وہ بدل چلتے ہون۔ انہوں کہتے ہیں میں دیکھا کہ جتھے جتھے سرکار چلتے ہیں، جدھر جدھر سرکار جاندے جاندے بدل انہوں دے اوتے چھا کرتے جاندے ہیں۔ تو حضرات دیوار حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی یہ اداواں انہوں نے دیکھیاں، انہوں نے نوٹ کیتیاں، بہت لمبا واقعہ لیکن مختصر کر کے کہ جدو سارے معجزات میں سارا آپ دے غلام نے آپ نو سنائے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور دی بارگاہ دے اندر پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ میں تھوڑے نال نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اے اسلام دی واحد خاتون نے حضرت خدیجہ الکبریٰ جنہوں نے سرکار دی بارگاہ دے اندر پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ میں تھوڑے نال نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اور جس ہستی دے نال حضور نے سب تو پہلے نکاح فرمایا اس ہستی دا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون حضرت خدیجہ الکبریٰ؟ اللہ تعالیٰ نے میرے پاک نبی نو، میرے سونے نبی نو حضرت خدیجہ الکبریٰ دے بدن اطہر وچوں 6 اولاداں عطا فرمائیاں، 6 اولاداں عطا فرمائیاں۔ حضور دے ایک بیٹے دا نام حضرت عبداللہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور دے دوسرے بیٹے دا نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ باقی حضور دے 4 بیٹیاں نے، حضور دے ایک بیٹے دا نام حضرت زینب ہے، حضور دی دوسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ ہے، حضور دی تیسری بیٹی کا نام حضرت ام کلثوم ہے، اور حضور دی چوتھی بیٹی کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور باقی حضور دا ایک بیٹا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بدن اطہر وچوں پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم اور حضرت ماریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مصری خاتون سن۔ اور باقی ساری اولاد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت خدیجہ الکبریٰ دے بدن اطہر وچوں عطا فرمائی، ساری اولاد۔ اور پھر مزے والی بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وچوں ہی حضور دی نسل مبارک چلے ہیں، یعنی کہ آپ وچوں سیدہ فاطمہ الزہرا پیدا ہوئیاں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وچوں مولا حسن پاک پیدا ہوئے اور مولا حسین پاک پیدا ہوئے، یعنی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ وچوں سرکار دی نسل مبارک چلی۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوسری امہات المؤمنین تو بے مثال اور الگ اس وجہ تو سن کہ جتنی دیر حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور دے نال رہی نے حضور نے ساری زندگی دوسرا نکاح نہیں کروایا، جتنی دیر حضور دے نکاح چ رہی نے آپ دے وصال تو بعد حضور نے نکاح فرمائے نے، لیکن جتنی دیر سیدہ خدیجہ الکبریٰ اس کائنات دے اوپر حیات رہی نے حضور نے ساری زندگی دوسرا نکاح نہیں کروایا۔ حضور کی عمر مبارک ہے 25 سال اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک ہے 40 سال، جو حضور نے نکاح فرمایا انہوں نے۔ حضور کی عمر مبارک ہے 50 سال اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر مبارک ہے 65 سال، جدو 10 رمضان المبارک انہوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال مبارک ہوا، یعنی کہ 25 سال حضور اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اکٹھے رہے ہیں۔ 25 سال دی رفاقت ہے۔ اور مزے والی اور گل والی جو بات ہے جو یاد رکھنے والی کہ 25 سال دے عرصے دے وچ آپ نو کتاباں دے اندر محبت والے ہزاراں واقعات ملن گے، لیکن لڑائی لڑنے کے واقعات آپ کو کتاب دے اندر نہیں ملے گا، یعنی کہ اتنی محبت دی بے مثال ہے۔
کہ 25 سال دے عرصے دے اندر 25 سال دی رفاقت دے اندر آپ نو محبت دے پیار دے ہزاراں واقعات ملیں گے، لیکن لڑائی والا ایک واقعہ کتاب کے اندر مذکور نہیں ہے۔ کون؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ جدو آپ حضور دے عقد دے اندر تشریف لے کے آئیاں نے تو آپ نے اپنا سارا مال حضور دے قدموں تو قربان کروا دیتا ہے، سارا مال حضور تو قربان کر دیتا ہے۔ اور جدو ہی آپ کو پتہ چلتا سی نا کہ یہ چیز حضور کو بڑی پیاری ہے، اس چیز نہ حضور بڑی محبت فرما رہے سن، تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً وہ چیز خرید کے حضور کے قدموں میں پیش کر دے سن۔ یا رسول اللہ تسی اس چیز نہ بڑی محبت فرما دے، میں ویکھیا میں تکیا اس وقت تو یا رسول اللہ میں یہ چیز تھوڑی خدمت کے اندر پیش کر رہی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے بچپن دے اندر اپنے قبیلے دے نال، آپ دا قبیلہ ہے بنو قلب، آپ اپنے قبیلے دے نال سفر فرما رہے سن، تو راستے دے اندر ایک ڈاکواں دا قافلہ آیا، انہوں نے حملہ کیتا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نو اٹھا لیا، اغوا کر لیا۔ اس وقت مکہ شریف کے اندر ایک منڈی لگتی ہوندی سی، میلہ لگتا ہوندا سی آکاز دا، انہاں لوگاں نے جا کے آپ نو اس جگہ تے فروخت کر دیتا۔ جدو فروخت کیتا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ دے بھتیجے سن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی، انہوں نے حضرت زید نو خریدیا اور اپنے گھر لے کے آ گئے۔ ہن حضور حضرت خدیجہ الکبریٰ دے گھر جاندے سن، آندے سن جاندے سن، چکر لگدا سی، تو سرکار نے حضرت زید نو تکیا اور حضرت زید نے حضور والا تکیا۔ جدو حضرت زید نے حضور والا تکیا تو حضرت زید نو حضور کا عشق ہو گیا اور حضور کا حضور زید نال محبت ہو گئی، اور یہ سارے معاملات سارے واقعات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی ہیں کہ حضور انہاں دے نال محبت بڑی فرماندے نے، اور اس انداز دے نال حضرت زید حضور دے نال محبت فرماندے سن، پیار فرماندے سن کہ لوگ آپ نو زید بن محمد یعنی کہ حضور کا بیٹا کہہ کے پکارتے سن۔ اس انداز دے نال حضرت زید حضور دے نال محبت فرماندے سن۔ اس وقت پھر آیت مبارکہ نازل ہوئی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ لوگاں نو انہاں دے اصلی والدین دے نام تو پکارا کرو۔ تو میں عرض کر رہا سا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے دیکھیا تکیا، آپ حضور دی خواہشات کا بڑا خیال رکھدے سن، حضور دے نال بڑی محبت فرماندے سن۔ آپ نے جدوں دیکھا کہ حضور حضرت زید نال بڑی محبت فرماندے سن، انہوں نے حضرت زید نو خریدیا اور خرید کے فوراً حضور کی خدمت میں پیش کیتا۔ عرض کیتی یا رسول اللہ میں تکیا کہ تسی زید نال بڑی محبت فرماندے ہو، اس واسطے میں حضرت زید نو خرید کے پکا پکا بڑی خدمت کے اندر پیش کر دی، یا رسول اللہ قبول فرماؤ۔ اس انداز نال حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور دے نال محبت فرمائی ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ حج یہ پہلے بھی ہوندا سی، لوگ حج کرن واسطے مکے آندے سن، تو جدو انہاں دے قبیلے دے لوگ یعنی کہ حضرت زید دے قبیلے دے لوگ جدو آئے مکہ شریف وچ، انہاں دی نظر پئی حضرت زید دے اوتے، انہاں کہا اے تے اوہی منڈا ہے کہ جو ساڈے قبیلے وچوں اغوا ہو گیا سی، جو اپنے والدین نال جدا ہو گیا سی، اے تے او منڈا ہے۔ اور جدو واپس گئے انہاں دے قبیلے والے، انہوں نے جا کے انہوں نے والدین کو دسیا، حضرت زید دے والدین کو دسیا کہ تہاڈا جو منڈا اغوا ہویا سی، اس طرح گم ہو گیا سی، تو مکہ شریف کے اندر ایک شخصیت نے، تسی انہوں نے کول جاؤ تو انہوں کو جا کے اپنا بیٹا لے آؤ۔ حضرت زید آپ دی والدہ تے والد آئے حضور دے کول، عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اس طرح ساڈا بیٹا گم ہو گیا، تو یا رسول اللہ جتنا تہاڈا دل کردا تسی پیسے لے لو لیکن ساڈا پتر سانو واپس کر دے۔ یا رسول اللہ انہوں نے پتہ نہیں سی نا، حضور کو جانتے نہیں سن، تعارف نہیں سی۔ انہوں نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ اس طرح سے سفر کر رہے سا تو ساڈا بیٹا ساڈے نال سی، ڈاکواں نے حملہ کیتا ہے اور ساڈا پتر ساڈے کو لے لیا ہے، تو یا رسول اللہ جتنا تہاڈا دل کردا ہے، جتنے تسی پیسے دیتے نے نا، تسی دگنے پیسے ساڈے کو لے لو لیکن تسی سانو ساڈا پتر واپس کر دو۔ تو میرے حضور فرماندے نے بھائی پیسے دی ضرورت نہیں ہے، پیسے نہیں لینے، تسی زید کو پوچھ لو، اگر زید تہاڈے نال جانا چاہتا تو میری طرف چھٹی ہے۔ اگر زید تہاڈے نال جانا چاہتا، سرکار فرما رہے ہیں بھائی میری طرف چھٹی ہے، پیسے نہیں ہے۔
میری طرف چھٹی ہے کہ میں انہوں نہیں کہتا کہ جا یا نہ جا، تسی زید تے فیصلہ چھوڑ دیو کہ جیسا زید کہے گا ویسا کریں گے۔ گرامی کرنال حضرت زید والا فرماتے ہیں بیٹا چل چلیا پڑھے، تو حضرت زید فرماتے ہیں جنہ دیکھ لیا عثمانی بھائی جنہ نے اپنا بچپن حضور کو گزاریا ہوئے، جنہ نے صبح اٹھنا تے سرکار دا چہرہ تکنا، جنہ نے شامی لیٹنا تے سرکار دا چہرہ تکنا ہوئے، کیویں حضور دا ساتھ چھڑ سکتے ہیں؟ آئے تے جنہ 1400 سال بعد جنہ سرکار نو نہیں ویکھیا او کہندے نے حضور تو قربان ہو جی، سرکار تو جانا قربان کر دیے۔ تو جنہ نے اپنی ساری زندگی بچپن حضور کے وچ گزاریا ہوئے، سرکار کا دیدار کر کے گزاریا ہوئے، انہاں دا دل کیویں کردا ہے کہ حضور دا ساتھ چھڑ دے۔ حضرات دیوار حضرت جانیانا دیوانا فرمانے میرا چل چلیا پریوٹن تو حضرت دیوار فرمانے جنہ میں دنیا عثمانی جان گئے اے میرے معزز اور محترم سامعین، حضرت زید فرما رہے بابا میں نہیں جانا، میں مدینے والے دی غلامی دے اندر رہنا پسند کرنا۔ یار میں نہیں جانا چاہتا، میں حضور دی غلامی دے اندر رہنا پسند کر رہا ہوں۔ گرامی کرامات بڑے درود فرمائیے ذرا حدیث سے الفاظ نے حضرت زید والا فرماتے ہیں بیٹا تو کیسا بیٹا ہے جو غلامی کے اندر رہنا پسند کرنا ہے، لوگ آزادی کھونے نے آزادی کے اندر رہنا پسند کرنا ہے، تو کیسا بیٹا ہے جو غلامی کو پسند کرنا ہے۔ تو حضرت زید فرماتے ہیں بابا اس کائناتی میں ساری آزادی حضور دی غلامی دیوار دیانا، لیکن میں سرکار دی غلامی نہیں چھڑ سکتا۔ ساری کائنات دی آزادی وار دیا گا لیکن حضور دا دامن نہیں چھڑ سکتا۔ گرامی کا نمال ساری کائنات والے حیران نے پریشان ہے کہ ایک ایسا بیٹا ہے ہر بندے میں اپنی ماں کا پیار پیارا لگتا ہے، ہر بندے میں اپنے باپ کا پیار پیارا لگتا ہے، ہر پردیسی کو اپنا وطن پیارا لگتا ہے، لیکن ایک ایسا پردیسی ہے، ایک ایسا ماں کا پتر ہے، ایک ایسا باپ کا پیارا ہے جڑا کہتا ہے بابا تیرا پیار ایک پاسے، ماں تیرا پیار ایک پاسے، وطن محبت ایک پاسے، لیکن میں آمنہ دے لالا ساتھ نہیں چھڑ سکتا۔ ساریاں محبتاں ایک پاسے لیکن آمنہ دے لالا ساتھ نہیں چھڑ سکتا۔ تائیں جو سارے بزرگ فرمانے کے عشق درگاہ اپنی مرضی کو کرے نہ لاوے جدا نہ چاہے جدا جتے چاہے چھڑا دے عاشق نس دینا بابا دینا کربلائے جدا۔ عاشق جڑا ہوندا نا او دا عشق ہوندا او دے اپنے فیصلے ہوندے نے، او دی اپنی مرضی ہوندی ہے، او نہ جگہ ویکھدا نہ تھاں ویکھدا، جتھے ویکھدا عشق آ جائے اوتھے ڈوب جاندا ہے۔ یہ عشق دے اپنے انداز ہوندے نے۔ کون؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، میرے حضور دی سب تو پہلی زوجہ محترمہ جنہاں دا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرات کسے بزرگ کو بندے نے پوچھا انہاں کہ بابا جی یہ عشق اتنا اوکھا کیوں ہوندا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے یہ عشق اتنا اوکھا کیوں رکھا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ پتر اللہ نے عشق اوکھا اس وجہ تو رکھا کہ ہر کمینہ بندہ اس کا دعویٰ نہ کر دے کہ میں بھی عاشق ہوں، میں بھی عاشق ہوں۔ اس وجہ تو اللہ تعالیٰ نے عشق نوکھا رکھا ہے۔ کون؟ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا شان ہے آپ دی کہ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا جس سال وصال مبارک ہویا ہے تو میرے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس سال دا نام غم دا سال رکھا ہے۔ اور حضور حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی یاد کے اندر ہر سال بکری ذبح کر کے حضرت خدیجہ کبریٰ دی سہیلیاں کو گوشت تقسیم فرماتے ہیں۔ یعنی کہ حضرت خدیجہ کبریٰ آپ دے اصال ثواب واسطے حضور ہر سال بکرا ذبح کر کے آپ دی سہیلیاں نو جو آپ دے نال محبت فرماندے سن انہاں نو گوشت تقسیم کردے ہوندے سن۔ اور حضور اپنی زندگی مبارکہ دے اندر 2 بکرے ذبح فرماندے ہوندے سن، ایک حضور اپنی طرفوں دیندے سن، ایک اپنی امت دے اصال ثواب واسطے سرکار ذبح فرماندے سن۔ اس تو بعد سرکار دے وصال تو بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سرکار نے وصیت فرمائی کہ علی 2 بکرے ذبح کرا کرنے، ایک اپنی طرف ہو ایک میری امت کی طرف ہو۔ اجے بھی بہت سارے ایسے لوگ نے کہ جو نبی پاک سرکار دی اس سنت مبارکہ دے اوتے عمل کردے نے۔ ساڈے یہ اصال ثواب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اصال ثواب حضور نے نہیں کیتا، عمل نہیں کیتا تو پھر اور کیا ہے؟ اس تو اوتے آپ احباب و دلیل کی چاہیے کہ اصال ثواب کیا کرنا چاہیے؟ کھانا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا؟ کھانا بھی پاک ہوتا ہے، جو کلام پڑھیا جاتا ہے اس تو بھی پاک ہوتا ہے۔ کھانا تو اگے پاک ہے تو جو کلام پڑھیا جاتا ہے اس تو ہی اتنے پاک ہوتا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل مبارک سارے سامنے ہے، سارے کول ہے کہ حضور اپنی زندگی مبارکہ کے اندر ہر سال قربانی کر کے اپنی امت کو اصال ثواب کرتے ہوندے سن۔ اور حضرت خدیجہ کبریٰ دے وصال تو بعد حضور بکری ذبح کر کے انہاں نوں اصال ثواب کرتے ہوندے سن انہاں دی یاد اندر۔ پھر انہاں دی سہیلیاں نوں گوشت بھیجدے ہوندے سن، جس طرح اسی اپنے رشتہ داروں عزیز و کاروں اکٹھا کرنے ہاں اپنے مرن والے واسطے دعا کرنے کہ اللہ تعالیٰ نے بخشش فرمائے، تو حضور انہاں دے گھراں دے اندر گوشت بھیجن۔ یعنی دوسری دلیل یہ بھی ہے کہ جدو ساڈا کوئی پیارا اس دنیا تو رخصت ہو جائے تو جو وہ نال محبت والے لوگ ہوندے نے، جو دے دوست ہوندے نے، جو رشتہ دار ہوندے نے، عزیز و قارب ہوندے نے، وہ جان تو بعد انہاں دے نال محبت کرنی چاہیے، انہاں دے نال پیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سانو دین کو سمجھ کے اس کے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ حضرات دیوکار کون؟ حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جتنا حضور حضرت خدیجہ کبریٰ نو یاد کردے ہوندے سن اتنا میں کسی اور عورت کو یاد کردے حضور نہیں لگیا۔ یعنی کہ اتنی محبت فرماندے سن حضور اپنی بیوی دے نال، کثرت دے نال حضور انہاں نو یاد کردے ہوندے سن انہاں دے وصال تو بعد۔ تو فرماندے نے میں عرض کیتی کہ یا رسول اللہ تسی حضرت خدیجہ کبریٰ کو بڑا یاد کردے، تو حضور نے فرمایا کہ اے عائشہ خدیجہ کبریٰ نے میری اس وقت خدمت کی تھی جو لوگ میں نہیں سمجھتے۔ جب حضور تے پہلی وحی نازل ہوئی تو حضور گھر تشریف لے کے آئے تو حضرت خدیجہ کبریٰ نے حضور کو چادر مبارک دیتی اور نال کول بیٹھ کے حضور دے سرکار کو تسلیاں دے رہی ہیں۔ سرکار دے کول بیٹھ کے حضرت خدیجہ کبریٰ تسلیاں دے رہی ہیں میرے حضور نو۔ کون؟ حضرت خدیجہ کبریٰ کہ آپ حضور واسطے جدو کھانا لے کے جاندیاں سن تو جبریل امین آپ دے اوپر سلام پڑھدے سن۔ گرامی احباب کون؟ سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی پاک سرکار علیہ آج اندر تشریف فرمانے۔ سیدہ خدیجہ کبریٰ نے اپنے سر انور کے کھانا کیا ہوا ہے، حضور واسطے کھانا لے کے لال کے اندر جا رہی ہیں، بڑی مشقت کر رہی ہیں، بڑی اوکھی منزل کر رہی ہیں، کھانا لے کے جانا بڑا اور کھا رہا ہے۔ جب اللہ نے اپنے نبی دی بیوی دا انداز رکھیا تو اللہ فرمایا جبریل جا میرے محبوب جا کے فرما دے اللہ اے میرے محبوب سویا اللہ نے تیری بیوی دا انداز بڑا پسند آیا ہے، اللہ تیری بیوی دے سلام آپ بھیجا ہے۔ کون؟ سیدہ خدیجہ کبریٰ جنہوں نے میرے میں نصیحت یا راحت نے تکمانی فرمائی۔ فرمایا عرش سے
پہ تسلیم ناز ہوئی، اس سرائے سلامت تیرا ہو سلام جانے میرا ہو سلام سارے پیارا پل میں مصطفیٰ جانے آپ احباب نے صرف اتنے تھوڑا جی جڑا ٹیسٹ دینا، میں ہون دے کے راتی پھر ایک ٹیسٹ دینا، زور تو بعد پھر قرآن پاک یاد کرنا، پھر راتی تراویح پھر پڑھانے نے، روزہ میں بھی رکھے تھوڑے ماشاء روزہ، اس واسطے ذرا کھل کے بولیا کرو، جب میں اتنے بولا میری اتنے آواز آتی ہے، تھی انہیں کو بولو کہ جی مینو تو آواز آ رہا سارے ملک ادھر ساری سائڈ بولتی تو چپ بیٹھے نے، مل کے پڑھا کرو مصطفیٰ میرے موضوع سامعین، میرے حضور ساری دنیا عظمت و شان والیاں نے، لیکن سیدہ خدیجہ کبریٰ وہ ہستی نے جنہوں نے اللہ نے عرش و سلام نازل فرمایا ہے، تاج میرے سید اعلیٰ نے فرمانے کے عرش سے جس پہ تسلیم ناز ہوئی، اس سرائے سلامت تیرا ہو سلام جانے سلام حضرات وقار میرے پاک حضور سارے عقیدے طیب لیتا ہے کہ پاک میں ساری شنوائیں، لیکن سیدہ خدیجہ کبریٰ اور ساریاں دی سرکار میں کون سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ جو سادہ وقت قریب آیا دنیا کو جاننا آیا ہے، آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو زہرا کو بنایا ہے، فرمایا بیٹا میں تیرے وسیلے کے نال تیرے پاپا جان کو ایک چیز ماننا چاہنی ہوں، امی جان ہوئے سیدہ خدیجہ فرمانے بیٹا جو تیرے بابا جان کے پہلی یاد نہیں آئی، تیرے بابا جان کل تشریف لے کے آیا ہے، سرکار نے چادر طلب فرمائی آئی تو میں سرکار کے بارگاہ جب چادر پیش کی ہے، حضور کاہے بنائے اس چادر کو اوڑھ نے بیٹی میں چاہیے وہاں جو میرا نثار ہو جائے پھر کفن کھول دے اور چادر پہنا دی جائے کہ جدو میرا وصال ہو جائے دنیا تو رخصت ہو جاؤ، سرکار و چادر مینو عطا فرمانا میری مرشد وسیلہ بن جائے۔ حضور نبی سرکار نے اپنا نکاح اور اپنی بیٹیاں کا نکاح اللہ تعالیٰ کی مرضی کے نال فرمایا ہے۔ حضور نے اپنا نکاح اور اپنی بیٹیاں کا نکاح اللہ تعالیٰ کی مرضی کے نال فرمایا ہے، اور اللہ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا کہ نبی دیاں جو بیویاں نے وہ تے مومناں دی ماواں نے۔ حضور نبی پاک سرکار دیاں جتنے بھی ازواج مطہرات نے کتابات اندر لکھے نے وہ سارے ہی ساڑی ماواں نے۔ جو بندہ اپنی ماں دے اوتے اعتراض کردا بندہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اور اپنے آپ تے بھی غور کرنا چاہیے اور اپنے کردار تے بھی غور کرنا چاہیے کہ میں کیسے لفظ بول رہا ہاں اور کدے بارے بول رہا ہاں۔ حضرات وقار حضور نبی پاک سرکار دی ازواج مطہرات بھی اہل بیت کے اندر شامل ہے، حضور دی اولاد اور اگے اہل بیت کے اندر شامل ہے، کیونکہ اہل بیت بندے دی اس وقت کمپلیٹ ہوندی ہے جدو انسان دی بیویاں ہوں، تو بیویاں بھی حضور دی ازواج مطہرات بھی اہل بیت کے اندر شامل ہے، اور حضور دی تمام اہل بیت بھی اہل بیت کے اندر شامل ہے۔ اہل بیت وہ نے
کہ جنہ دے بارے اللہ نے فرمایا، حضور دی بیویاں دے بارے فرمایا، اہل بیت دے بارے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ میں نبی دے گھر والے تو ہر قسم دی پریتی نو دور فرما سکا۔ رب تعالیٰ دی بارگاہ تے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سانو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی نال جس جس چیز کی نسبت ہے انہاں ساری چیزاں دا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و علیہ